नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बक़रा, लफ्ज़ी तर्जुमा। अलम क्या नहीं तरा देखा इलल मलाई सरदारों के मिम बनी इसराइल बनी इसराइल के मिम बाद मूसा अलैहिस्सलाम के इस जब क़ाल उन्होंने कहा ली नबी लहुम अपने नबी से उन बस के मबूस कीजिए लना हमारे लिए मालिकन एक बादशाह तो कातिल हम लड़ें फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। क़ाला उनके नबी ने कहा हल क्या असई तुम हो सकता है कि तुम इन अगर कुतिबा फ़र्ज़ कर दिया जाए अलैकुम तुम पर की तालु लड़ना अल्लाह के ना तो कातिलो तुम लड़ो। कालू उन्होंने कहा यानी उन सरदारों ने वमा और क्या है लना हमको अल्लाह के ना मुकातिला हम लड़ें फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। वक़द और तहकीक उखरिजना निकाला गया है हमको मिन दियारिना हमारे घरों से व अबनाइना हमारे बेटों को। फलम्मा पस जब कुतिबा फ़र्ज़ कर दिया जाएगा अलैहिम हम पर क़ितालु लड़ना तवल्लऊ तो वह फिर गए इल्ला मगर कलीलन थोड़े मिनहुम इनमें से। वल्लाहु अल्लाह अलीमुन जानने वाला है बिज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों को। वक़ाल और कहा लहुम उनको नबीयुहुम उनके नबी ने इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने का तहकीक बासा मुकर्रर किया है लकुम तुम्हारे लिए तालूत को मालिकन बादशाह। क़ालू उन्होंने कहा अन्ना कैसे यकून होगा लहू उसके लिए मुल्क बादशाहत अलैना हम पर वनहनु और हम हक़ ज़्यादा हकदार हैं बिल मुल्की बादशाहत के मिनहु उससे। वलम और नहीं यूता दिया गया सातन उसको वसद मिनल माली माल में। क़ाला कहा अल्लाह बेशक अल्लाह ने इस्तफ़ाहु चुना है उसको अलैकुम तुम पर वज़ादहु और ज़्यादा किया है इसको बस्ततन फ़िल इल्मी इल्म में वल जिस्मी और जिस्म में यानी ताकत में। वल्लाहु अल्लाह युती देता है मुल्कहु अपनी बादशाही में यशाउ जिसको वह चाहता है। वल्लाहु अल्लाह वासिउन बड़ी वसअत वाला अलीम और जानने वाला है। वक़ाला और कहा लहुम उनको नबीयुहुम उनके नबी ने इन्ना बेशक आयत निशानी मुल्क ही उसकी बादशाहत की अन ये कि यातियाकुम आएगा तुम्हारे पास ताबूत फ़ी इसमें सकीनतुन तसल्ली होगी मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से व बकीयतुन और बकाया मिम्मा इससे तरह का जो छोड़ा है आलू मूसा व आलू हारून और आले हारून ने ताहमिलुहु उसको उठाए हुए होंगे मलाइकातु फरिश्ते। इन्ना फ़ी ज़ालिका इसमें लायतन अलबत्ता निशानी है लकुम तुम्हारे लिए इन अगर कौन तुम हो मोमिनीन ईमान लाने वाले। फलम्मा पस जब फासला अलग हो गए तालूत बिजनूद अपने लश्कर को लेकर। काला तो उन्होंने कहा इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला मुब्तलीकुम आज़माएगा तुमको बिनहरिन एक नहर से। वमन पस जो शारिबा पिएगा मिनहु उससे फ़लैसा पस नहीं होगा वह मिन्नी मुझसे। अमन और जो लम ना या ताम हो पिएगा उसको फ़इन्ना हो तो पस बेशक वो मिन्नी मुझसे होगा। इल्ला मगर मानिक तरफ़ा जो भर ले गुरफ़तन चुल्लू भी यादे ही अपने हाथ से फशारू वो पस पी लिया उन्होंने मिनहु इससे इल्ला मगर कलीलन थोड़े मिनहु मिन में से। फलम्मा पस जब जावज़ाहु आमने सामने हुई वो मिर्वल्लाह लोगों से आमन जो ईमान लाए थे माँ उनके साथ। कालू तो उन्होंने कहा ला नहीं ताकत लना हमारे लिए अलजौमा आज भी जालूत के साथ व जुनूद ही उसके जुनूद के लश्कर के साथ। काला कहा अल्लाह जिना उन लोगों ने यज़ुन्नून जो गुमान रखते थे अन्नहुम बेशक वो मुलाक़ू मिलने वाले हैं अल्लाह अल्लाह से। कम कितनी ही मिम फ़ियातिन ग्रोह हैं कलीलन थोड़े गलबत जो गालिब रहे फ़ियातुन ग्रोह पर कसीरतन ज़्यादा के बिज़्निल्लाहि अल्लाह के हुक्म से। वल्लाहु अल्लाह मअस्साबिरीन सब्र करने वालों के साथ है। फरमाया कि क्या तूने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के सरदारों को नहीं देखा जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कीजिए कि हम अल्लाह के रास्ते में लड़ें। इसने कहा यानी उनके नबी ने कहा कि यकीनन
تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم حکومت کے سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال کے لیے کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے، اور اس میں سے چند باقی ماندہ چیزیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ہارون علیہ السلام کی آل نے چھوڑا تھا۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر جدا ہوا تو کہا بے شک اللہ ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، پس جس نے اس میں سے پیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے پانی لے لے تو ان میں سے کوئی بہت سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس سے پانی پی لیا۔ تو جب وہ اس کے ساتھ وہ لوگ نہر سے پار ہو گئے اور ایمان لائے تھے تو انہوں نے کہا آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تو راہ حق پر چلتے رہے، پھر وہ آہستہ آہستہ دین حق سے منحرف ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے دین میں بدعات ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی۔ استغفار۔ انبیاء ان کو روکتے رہے لیکن یہ معصیت اور شرک سے باز نہیں آئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا۔ ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ بالآخر بعض لوگوں نے دعاؤں سے شموئیل نبی پیدا ہوئے، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انہوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں۔ پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اب طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے، جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ پیغمبر نے کہا یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے۔ پھر قیادت اور سیادت کے لیے مال و دولت سے زیادہ عقل و علم اور جسمانی قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت اس اعتبار سے تم سب سے ممتاز ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان منصب کے لیے چن لیا ہے۔ اس پر انہوں نے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں، تو نبی نے تابوت کے آ جانے کی نشانی بتائی کہ وہ تابوت جو دشمن تم سے چھین کر لے گیا تھا، جس کے ہوتے ہوئے تمہیں دشمن سے مقابلے کے وقت سکون اور اطمینان رہتا تھا، اور جس میں آل موسیٰ آل ہارون علیہ السلام کی چند باقی ماندہ چیزیں تھیں، وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا جسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ چنانچہ اس تابوت یعنی صندوق کے آ جانے سے بنی اسرائیل کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور طالوت کی سپہ سالاری کو قبول کر لیا۔ جب طالوت ماں اپنی افواج کے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک دریا آیا۔ طالوت نے حکم دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے، لہٰذا کوئی بھی اس دریا میں سے پانی نہ پیے، اگر کوئی پینا ہی چاہتا ہے تو ایک چلو سے زیادہ نہ پیے۔ لیکن بنی اسرائیل کے اکثر لوگوں نے نافرمانی کی اور خوب سیر ہو کر پانی پی لیا۔ پانی زیادہ پی لینے کی وجہ سے وہ لڑنے کے قابل نہ رہے اور ان کی اکثریت نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ بہت تھوڑے لوگوں نے اللہ کے بھروسے پر جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی جماعت کو ایک بہت بڑی فوج پر فتح نصیب فرمائی۔
اصحاب طالوت کی تعداد بیان کرتے ہوئے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جو بدر کی جنگ میں شریک تھے مجھ سے بیان کیا، ان صحابہ کی تعداد جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی 310 سے زیادہ اور ان اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر تھی جنہوں نے طالوت کے ساتھ دریا کو عبور کیا تھا۔ اور سیدنا برا رضی اللہ عنہ کو فرمایا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ صرف مومنوں نے دریا عبور کیا تھا۔ بہت خوبصورت آیات، بہت زیادہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے بندہ نکلے تو بے شک وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی مدد اور اللہ کے اذن سے نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اکیلے کی بھی مدد فرمائیں گے۔ تو اصل بات تابعہ داری ہے اللہ اور اس کے رسول کی، کہ جو ہمیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔